تو داعی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ. داعی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے، ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے، کہتی قبول کر لے ہمیں، لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا، رزق ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو. بالکل سمجھ رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو، یہ تو بیوقوفی حماقت ہے. بھیکاری بن جاؤ گے، ہر وقت منہ سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی، یار ادھر سے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کوئی ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا 3 کروڑ میں کیا ہے، 3 کروڑ کی آمدن؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو؟ مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ ہو بھائی کیا کر رہا ہے، سارا کیا پیسوں میں ہی لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے، وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھیں نا جن کی بالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کی راہ میں دیے، باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ، اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سمندر میں روزی تلاش کرو، کنٹینر آئے تمہارے، ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے، رزق رکھا ہے، اس سے مراد ہے بزنس، کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے، ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، تاکہ وسخر وہ کیا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے، یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے. شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کمائے قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، آپ خرچ کرنے والے بنو گے، سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ شادی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. یعنی ایسا، وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہے. یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا، یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر، نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے،
آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں, تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے, لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو, اللہ پہ نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے, اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, آنکھوں میں بینائی ہے, سننے کی سماعت ہے, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے,